السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حالات ہیں بتائیے؟ بس میرا جی بہت جو ہے طبیعت اچھی ہے اور الحمدللہ۔ میں اس وقت بمبئی سے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ جی مولانا ولی الرحمان، ہم بہرائچ کے رہنے والے ہیں۔ اچھا فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ یہ پوچھنا ہے، یہ کہنا آپ سے کہ جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کا حوصلہ اور بڑھائے، بہت اونچا کام کر رہے ہیں۔ آج 100 سال کے اندر اتنا بڑا کام کوئی جو ہے کسی نے جو کیا نہیں ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ دونوں مسلک والوں کو جو ہے جو اختلاف ہے آپ سے ختم کر دے اور دونوں کو ملا دے، اس سے بہت بڑا کام ہوگا۔ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور بہرائچ کے کسی مولانا نے آپ سے کہا کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرے اوپر غصہ آ گئی کہ حضرت سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں، کیوں مسلک؟ ارے اب مسلک امام ابو حنیفہ کا آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، یہ چیز تو آپ کو پوچھنے نہیں چاہیے۔ پوچھنا نہیں چاہیے صاحب۔ ہاں، تو وہ پوچھ رہے تھے تو ہم کو تو غصہ آ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کے اگر مسلمانوں کی ان سے آبادی پوچھو تو کہتے ہیں 30 کروڑ۔ جی 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 ویسے کہتے ہیں دیوبندی مسلمان نہیں، تو سارے زبان سے مسلمان نہیں مان رہے، دل سے تو مان رہے ہو۔ جی 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 ارے دونوں دل سے مسلمان مان رہے، دیوبندی بھی بریلوی بھی، جی اور اہل حدیث بھی، جو بہت بڑا خبیث ہوتا ہے۔ جی اس سے پوچھو کتنی آبادی ہوگی ہندوستان میں، کہتا ہے 30 کروڑ کے 30 کروڑ کہاں سے ہو گئی؟ تمہارے ساتھ جو دیوبندی بریلوی جب مسلمان ہی نہیں ہے جی جی تو پھر 30 کروڑ کیوں بتا رہا ہو؟ جی 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 اس کا مطلب دل سب کا مسلمان مان رہا ہے، زبانی جمع خرچہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کام آپ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، مطلب بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ ہاں، یہ کام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ آج میں تو کر رہا ہوں 100 سال سے یہ کام کسی نے کیا ہی نہیں۔ اللہ اور اگر حضرت ہم لوگ میں اگر کچھ مطلب کچھ ایسی باتیں ہوں تو آپ ہم کو بھی کہیے، ایسا نہیں ہے۔ ارے دیکھو میں کہہ رہا ہوں بمبئی میں کون سا امام ایسا ہے بریلوی جو اس کی رشتہ داری دیوبندیوں میں نہیں ہو؟ وہ بتا دو امام کا نام۔ جی 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 حضرت مولانا قاری رحیل الدین جو مفسر قرآن اور علم کا دریا ہیں اور اسماعیل حبیب مسجد کے امام ہیں، جی بہترین عالم ہے، بریلویوں میں شمار ہے، لیکن ان کو بریلویوں نے بائی کاٹ کر دیا کہ دیوبند والوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں علماء کونسل میں۔ جی 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 خالی بیٹھنے سے جب بائی کاٹ ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے کیا ہوگا یہ بتاؤ آپ؟ جی 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 خالی بیٹھنے سے بائی کاٹ ہو گیا تو اگر نماز پڑھ لے تو یہ تو ڈبل کافر بنا دیں۔ جی 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 وہ خود جا کے جامعہ ازہر مصر میں بیٹھے ہیں۔ جامعہ ازہر مصر کا بھی تو وہی ماحول ہے جو علماء کونسل بمبئی کا ہے۔ جی 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 ابھی میں نے کل ہی بات کی تھی، کل یا پرسوں شاید، فاضل جامعہ ازہر مصر علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں حضرت مولانا عبد المبین صاحب۔ جی 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 تو ہمارے ساتھیوں میں بھوپال میں پڑھتے تاج مساجد میں، جی تو وہ بہت آگے نکل گئے۔ پہلے ندوہ پڑھے شاید، پھر اس کے بعد جامعہ ازہر 9 سال ہے، وہ کہہ رہے تھے 9 سال۔ جی تو وہ وہاں پر ایسا کوئی ماحول ہی نہیں بتا رہا جیسے بریلوی لوگ بتاتے ہیں نا، وہاں کوئی ایسا ماحول ہی نہیں ہے جامعہ ازہر مصر میں۔ جی 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 جامعہ ازہر تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ فتوی بازی ہے، نہ دیوبند والوں کو یہ سب بلا مانتے، نہ بریلی والوں کو غلط مانتے، وہ تو سب کو مسلمان مانتے۔ اصل میں تکلیف کہاں ہو جاتی ہے، یہ آپ جو ہے بریلی علماء کہیں گستاخ رسول، کہیں کچھ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ علماء دیوبند، ہم لوگ دیوبند سے فارغ ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں وہاں پر ہے، لیکن اب یہ ہے کہ زبان خرچ کر دیتے ہیں، کیا کریں۔ نہیں کچھ کمی جیسے اب نئے دیوبند والوں میں تو آ گئی ہے تھوڑی بہت، مولویوں میں 2-3% ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتایا، جی تو ان کی وجہ سے سب کو کیوں کوس رہا بھائی؟ تمہارے اندر بھی تو ایسے بہت سے خطرناک ہیں۔ جی 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 جیسے پیلی بھیت والا ہے، جی وہ پیلی بھیت والے نے تو یہ کہا تھا استغفر اللہ بولے کہ اگر دیوبندی خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے مر جائے تو اتنا غلط جملہ بولا تھا اس نے کہ زبان پہ لانا بھی صحیح نہیں۔ جی 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 ہاں، وہ آپ کا بیان میں نے سنا، تو آپ نے کسی بیان میں کہا تھا۔ کہا کہتا تھا کہ اگر دیوبند والا اگر طواف کرتے کرتے مر جائے تو جہنمی، یہ تک لفظ بولا اس نے۔ اب بتاؤ طواف کرنے کی توفیق اللہ کیسے دے گا؟ ایمان والے کو ہی تو دے گا۔ جی 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 وہ پیلی بھیت والا صاحب کا ابا بولے تھے، وہ پڑھے ندوہ میں تھے، کہہ رہے تھے طواف کرتے کرتے مر جائے دیوبند والے تو جہنمی۔ وہ بولا کہ اگر بریلوی طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو جنتی، استغفر اللہ، یعنی زنا کرتے کرتے مر جائے تو جنتی۔ بتاؤ صاحب بولا اس کے بیٹے نے، جب نیوتنی ہے نا، نیوتنی یہ کانپور کے پاس میں، جی 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 سمجھتے ہیں، وہاں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ جی جی تو یہ فاضل بھائی کے جد امجدوں میں آتے ہیں، میں ادھر جاتا رہتا ہوں اس علاقے میں کافی۔ جی تو نیوتنی میں انہوں نے بولا کہ پٹھان جو ہے کہ سنی ہوگا، وہ اگر وہابی ہوگا تو حرامی ہوگا۔
इस तरह की लफ्ज बोला, भाभी हो तो हरामी होगा। और ये भी बोला कि ए लोगो, तुम अपनी लड़कियां देवबंद वालों को देने के बजाय तवाइफ के कोठे पे बिठा दो। जी। ये बोल के आए थे इदरीस रजा साहब वहाँ। हाँ, ये असल में तो वहाँ हंगामा हो गया था। बयान दे के बता रहे थे गैर मुस्लिम मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा कुछ बता रहे थे। मैं वहीं था जब सफीपुर शरीफ में। जी जी तो मुझे ये मत सुनने को ये बात मिली थी, वहाँ सफीपुर से करीब में ही है, न्यूज 40 किलोमीटर है लगभग करीब। जी। अब बताओ, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि देवबंद वालों को न दो, तवाइफ को बिठा दो, तवाइफ के यानी कि तवाइफ के कोठे पे पहुंचा दो, ऐसा कुछ कहा था उसने। जी। और अब क्या हुआ, अब इदरीस रजा साहब का खुद समझी देवबंदी मिल गया। जी। जब इतना बोलता है आदमी तो ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा जब कुछ गैर मुस्लिमों में ऐसे लोग थे जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे, तो आपने देखा होगा एक दौर चला था व्हाट्सएप में कि इस गैर मुस्लिम की फलाने नेता की लड़की फलाने मुसलमान के यहाँ, फलाने नेता की फलाने मुसलमान के यहाँ। वो आपने देखा होगा व्हाट्सएप में ऐसा दौर आया था जी। कि जो बड़े बड़े नेता जो थे ना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे, जी। तो फिर उनकी लोगों ने व्हाट्सएप में पूरी लिस्ट निकाली थी कि इस नेता की लड़की उसकी है मुसलमान क्या, उसकी उस मुसलमान क्या है। तो अब ऐसी ये इदरीस रजा साहब जो बोले तो इनका भी वही हाल हुआ। इनको देवबंदी सुसर मिल गया, उसको इन्होंने मजबूरन सुन्नी बना दिया, अजहरी मियां का मुरीद बना करके। हवा ऊपर से दाग हट जाए। अब अजहरी मियां का मुरीद तो बना दिया, लेकिन बाद में खुद ही अजहरी मियां के खिलाफ हो गए कि अजहरी मियां को भी वो कट्टर सुन्नी नहीं मान रहे थे, उनको भी मशकूक ठहरा दिया। जी जी जी। तो तब भी तो इनका वो सासर वही का वही हो गया, यानी पहले तो मुरीद करा दिया सही समझ के, बाद में उन्हीं को गलत समझने लगे अजहरी मियां को। जी जी। तो ये क्या है, पलटवार होता है। जब आदमी ऐसी हरकतें करता है तो खुद बखुद दलील हो जाता है उस दुनिया में। जी जी जी। अब इदरीस रजा साहब, पूरा पीलीभीत का खानदान इस वक्त जो है मुजद्दब और पिलपिला हो चुका है। जी। कट्टर सुन्नी नहीं रहा, बनते तो बहुत कट्टर सुन्नी है लेकिन नहीं रहे। जी। इसलिए नहीं रहे कि वो भी मुजद्दब सुलकुल्ली मुजद्दब ही हो चुके हैं कि उनका भतीजा सगा भतीजा शायान रजा जामिया अजहर में पढ़ के आया है। जी। अब जामिया अजहर अभी तक तो ये कहते देवबंद वालों के साथ खाओ मत, पीलीभीत वाले नंबर 1 थे। इनको दुआ सलाम मत करो, इनके साथ पियो मत, बैठो मत, ये न करो। अब इनका सगा भतीजा जामिया अजहर में शायान रजा पढ़ के आया है। जी। तो आज तक इदरीस रजा साहब ने एक लफ्ज उसके खिलाफ नहीं बोला कि तूने किसके पीछे वो नमाजें पढ़ी, तेरे तुझसे मैं बात नहीं करूंगा जिंदगी भर, तूने मेरी नाक कटा दी, मेरे वालिद की नाक कटा दी, तू गया क्यों जामिया अजहर, आज तक नहीं बोला। इसका मतलब है कि घर वाला कुछ भी करे तो कुछ नहीं, बाहर वाला कुछ करे तो काफिर है, मुशरिक है, कभी कुछ फतवे कभी कुछ फतवे। जी जी। यानी इसका मतलब है कि इनके फतवे घर वालों के लिए अलग हैं, बाहर वालों के लिए अलग। हाँ, ऐसे ही है कुछ। अरे तेरा जब भतीजा जामिया अजहर पढ़ के आया शायान रजा, तो पूछ उससे किसके पीछे नमाजें पढ़ी है तूने 3 साल या 2 साल। सही फरमा अगर नहीं पढ़ी तो तूने दिमाग को छोड़ा 2 साल। अगर वो कहेगा नहीं पढ़ी मैंने किसी भी तो तू क्या गया को था मरदूद, 2 साल तूने जुमा छोड़ा मजा के। जी जी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पुश डाल दिया। जी जी जी। पसे पुश डाल तो दिया। अब तेरा क्या हशर होगा कयामत में, तूने तो इस्लाम को पसे पुश डाल दिया जामिया अजहर जाके, 3 जुमे छोड़ने पर वहीद आई है, तो तूने तो 2 साल तक जुमे छोड़े हैं। जी जी। और अगर कहता मैंने पढ़ी है तो उस इमाम का नाम बता, बायोग्राफी निकाल। तुम्हारे हिसाब में तो चैलेंज करता हूँ, जामिया अजहर मिस्र में, पूरे मिस्र में, यानी खाली जामिया अजहर में नहीं पूरे मिस्र में एक हशमती मिलना मुश्किल है। जी जी जी। सही। तो इनकी जिस हिसाब से सुन्नी मानते ना मुसलमान, उस हिसाब से पूरे मिस्र में पूरे मुल्क में मिलना मुश्किल है। जी जी जी। जामिया अजहर में क्या मिलेगा, जामिया अजहर वाले तो सबको मुसलमान मानते हैं। तो अब शायान रजा पे लगाए फतवा, इदरीस रजा साहब, सरतार रजा साहब, और ये कौन है, सनाबिल रजा साहब, शमाइल रजा साहब, लगाए फतवा। जी जी जी। अब ये इन्होंने क्या है, दिखावे को तौबा करा ली थी उससे। जी जी। लेकिन तौबा से काम नहीं चलेगा। इनके फतवे के हिसाब से, फतावा रज़िया के हिसाब से जिस तरह से फतवे लगाते हैं, तजदीद ईमान, निकाह, बैत करना लाजिम है। जी जी जी। तो खाली तौबा से कहे तो तुमने अपना ऊपर से दाग गद्दे हटवा दिए कि हमने तौबा करवा दी। तौबा नहीं, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, तजदीद बैत, 2 साल खाया पिया उसकी पूरा बाई डाटा निकाल के उसी हिसाब से तफसीली तौबा करवाना पड़ेगी। गोश्त खाया 2 साल, यानी 2 साल हराम खाया, वो तौबा। वो 2 साल तक सलाम दुआ किया, वो तौबा। तजदीद ईमान मुसलमान समझ के किया है, सलाम का जवाब दिया है, किया तो तजदीद ईमान निकाह बैत। यानी कितने तजदीद ईमान बैत के वहाँ पर फतवे लग सकते हैं जामिया अजहर जाने पर। सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन उससे नहीं करवाया आज तक, न तजदीद ईमान करवाया, न तजदीद निकाह करवाया, न तजदीद, दिखावे को एक तौबा करवाया, खाली दिखावे को छोटी, यानी बस थोड़ा हल्का फुल्का मामला मान। और हजरत खैरियत है?
हाँ अल्लाह करम है, सब ठीक चल रहा है। और इदरीस साहब बोले थे, वो आपके हामिद साहब थे ना बम्बई में, मोहम्मद दालू मोहम्मदिया में उसके सदर थे जी हजरत मौलाना हामिद अशरफ साहब कच्छोटा के थे। जी 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 मैंने एक तकरीर सुनी थी, सदर साहब बोले हामिद साहब तुम देवबंद वालों के उलमाए कौंसिल के कोई जमीयत बनाई थी, उसके जी। तुम उनको शामिल कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम हामिद साहब ये है वो है। और खुद जी। का भतीजा पढ़ के आया, अब लगाए ना फतवा। सही कह रहे हैं। अब कह रहे तोबा नहीं, तोबा से काम नहीं चलेगा, तजदीद ईमान निकाह बेत लाजिम है। सही है। अरे मैं तो कह रहा हूँ इनके फतवों के हिसाब से तो पूरे मिस्र में मुसलमान मिलना मुश्किल है। है ही नहीं, ना मदीने वाले हैं ना मक्का वाले हैं, कोई है ही नहीं। अरे खुद इनके फतवों के हिसाब से इनके रिश्तेदार फंसे हुए हैं, देवबंदियों में रिश्तेदारी किए हुए हैं। तो हाँ, फंस ही जाएंगे ना। शुएब रजा साहब बिजनौर के रहने वाले थे, मैं उनके गाँव होके आया हूँ, अजहरी मियाँ साहब के दामाद थे। मैंने सब वहाँ पर मेरी तकरीरें हुई हैं उनके गाँव के पास में खाई खेड़ी में। जी खाई खेड़ी का एक मौलवी मऊरानीपुर में काजी है, वहाँ पर शहर इमाम है, उसकी दोनों सगी बहनें देवबंदियों के घर। मैं तो उनके गाँव में तकरीर करके आऊँ अभी कुछ 2 महीने 2.5 महीने पहले। दोनों बहनें सगी, दोनों बहनें देवबंदी के घर में, वहीं पर बिजनौर में नजीबाबाद के पास में। और जियाउल मुस्तफा की बहन घोसी में गई हैं 2। जियाउल मुस्तफा साहब की बहनें, हाँ 2 घोसी में, जब देवबंदियों के यहाँ शादी किया उन्होंने। जियाउल मुस्तफा साहब मुहद्दिस कबीर ने, हाँ ये किसने बताया था? ये हमारे एक दोस्त सजाउद्दीन साहब है, उन्होंने बताया। ये सही कह रहा हूँ, मुफ्ती शरीफुल हक साहब का ही मालूम हुआ, उनकी बहन भी मऊ में है कहीं, वो देवबंद वालों के घर में। हाँ तो घोसी के अंदर, मऊ में जो घोसी है वहाँ पे किया है इन्होंने। अरे तो वहाँ तो देवबंद का इलाका भरा पड़ा हुआ है, मऊ घोसी पूरा इलाका। हाँ कहाँ तक बचोगे? जी जी जी। हाफिज मिल्लत की बहन या लड़की उनकी मुरादाबाद में है, वो देवबंद वाले हो गए। हाफिज मिल्लत जो थे ना मुबारकपुर वाले, जी तो उनका लड़का, उनका पोता नवासा उसमें जमात में आया था जी। वहाँ पर। शायद मेरे ख्याल से ये जो अजीज मिल्लत है उनकी बहन है, हाँ तो उनकी लड़की हुई। तो वो लड़का जमात में आया मुबारकपुर, तो बताया, सोचा कि अपने फूफा से मिल आए हम अजीज मिल्लत से। तो अजीज मिल्लत ने पूछा कहाँ है, कहा जमात है, कहा बाद में मैं तो कह रहा हूँ पूरा अशरफ यहाँ जितने आलिम हैं इनकी सबकी रिश्तेदारी आपको मिल जाएंगी। जब अजहरी मियाँ का दामाद नाना मामू उसके देवबंदी थे शुएब रजा के, और भी रिश्तेदारी उसकी देवबंदी थी, दिल्ली में रहता था, मिलता था सबसे, तो उसको बरेली बुला लिया ऐप ढकने के लिए, ऐप छुपाने के लिए बरेली बुला लिया था, फ्लैट दिला दिया था। और जो हजरत मियाँ साहब का वो है, कौन है दामाद है, सलमान, वो बुरहान या सलमान कौन है, उसका फूफा देवबंदी है। जी जी। अरे मैं कह रहा हूँ इंडिया में बड़े बड़े आलिमों की रिश्तेदारियाँ देवबंदियों में है, एक दो नहीं हजारों आलिमों की। अच्छा, शरीफुल हक साहब हैं, मुफ्ती शरीफुल हक साहब, हाँ उनकी मज़ार पे पंखा लगाए हुए हैं, बढ़िया पंखा चल रहा है, बताइए। कहाँ पर? मुफ्ती शरीफुल हक, उनका तो इंतकाल हो गया ना। हाँ इंतकाल हो गया, उनकी मज़ार पे जो है पंखा लगा है, पंखा लगा हुआ है। अरे साहब मुफ्ती शरीफुल हक साहब की किताब मेरे पास यही है, फतवा शारी बुखारी, आपको बम्बई में मिल जाएगी, आप ले लेना। उसके सफ़ा 36 लिखा है जिल्द अव्वल में फतवा शारी बुखारी कि अल मलफूज अहकाम शरीयत में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जी। और लिखा है ये अहले इल्म से पोशीदा नहीं है, यानी बहुत से अहले इल्म जानते हैं कि गलतियां हैं, लेकिन ये छुपाए पड़े हुए बस। क्या कहते हैं वो गलत चीज छप गया, कभी कहते हैं वो फाजिल बरेलवी के मलफूज ने लिखे किसी और ने, अरे उनके बेटे नहीं लिखे, बेटे नहीं लिखे हैं भाई, तो अब तुम 100 साल से क्यों छपवा रहे हो, क्यों हिफ्जुल ईमान के ऊपर रोते रहते हो, हिफ्जुल ईमान ये है, हिफ्जुल ईमान में वो है। जब मुफ्ती शहीबुल्लाह उसमें सैकड़ों गलती बता रहे हैं, हिफ्जुल ईमान में चलो एक गलती थी, एक गलती को उन्होंने मान भी लिया, थानवी साहब ने उसको कहा कि इसको बदल दिया जाए इबारत को, उसके बावजूद उनके पीछे पड़े हैं, उन्होंने तो तौबा भी कर ली थानवी साहब ने। जी जी, रुजू हो गए थे, रुजू कर लिया, और थानवी साहब तौबा वहां से छपिए, पाकिस्तान छपिए, इन्होंने अलमलफूज में सैकड़ों गलतियां लिखी, कहाँ रुजू किया, कहाँ तौबा की। जी जी जी, उसी में अलमलफूज में है कि हवा ने अल्लाह की नाफरमानी की सफ़ा 73 में लिखा है, जिल्द 4 में। जी जी, और उस सफ़ा 95 में पढ़े आप, 105 में उसमें लिखा है कि इमाम मेहदी के बारे में अहादीस बकसरत मुतवातिर हैं। फिर फाजिल बरेली लिखते हैं कि मगर हदीस में वक्त का तयन नहीं इमाम मेहदी के आने का। फिर फाजिल बरेली लिखते हैं कि मुझे मालूम है, जी जी कहते हैं मुझे मालूम है, मुझे उलूम से पता चलता है कि इमाम मेहदी 1900 ईस्वी में आएंगे। जी कह रहे हैं 1837 में कोई इस्लामी सल्तनत नहीं जाएगी, 1900 ईस्वी में इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। पहले तो लिख दिया हदीस में जिक्र नहीं। और फाजिल बरेलवी एक तरह भी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने उलूम यानी उलूम अता फरमा दिए सभी तरह के,
وہ تو اپنا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو اب ان علوم میں کہ امام مہدی کے آنے کا حضور کو علم نہیں تھا؟ ہاں جی، تو حساب لکھ دیا کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، لیکن وقت کا ذکر نہیں ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، یہ حدیث میں نہیں بتایا۔ پھر لکھ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، مجھے علوم سے پتہ چلا کہ 19 میں یہ صفحہ 105 میں پڑھ لینا آپ، یہ الملفوظ میں ہے 95 میں 105 میں۔ تو کسی سائل نے پوچھا جو سوال کر رہا تھا کہ حضرت یہ آپ کو علم جعفر سے معلوم ہوا ہے کیا؟ اسے لگا کہ یار یہ کیسے بتا رہا ہے جب حدیث میں نہیں تو علم، کہا کہ حضرت آپ کو کیا علم جعفر سے پتہ؟ کہا کہ آم کھائیے پیڑ مت گنیے، یعنی غصے میں ہو کر کہا کہ آم کھائیے، یعنی اسے کوئی جواب نہیں دیا خاص، کہا کہ آم کھائیے پیڑ مت گنیے، میں نے کہہ دیا 19 میں آئیں گے تو آئیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب حدیث میں نہیں ہے تو آپ نے کیوں بتا دیے سب؟ آپ کو ایسا کون سا علم ہے کہ حدیث میں نہیں ہے ذکر امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، وقت کا ذکر نہیں ہے، سن کا نہیں ہے، تو آپ سن بتا رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ نے علم جعفر سے پتہ کیا؟ کہا کہ آپ کھائیے پیڑ مت گنیے، بس بتا دیے میں نے جو بتانا تھا، مطلب یہ تھا۔ جی، تو اب بتاؤ، ایک طرف تو تم اللہ کے رسول کا علم بتاتے ہو، دوسری طرف خود یہ بتا رہا ہو کہ حدیث میں امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، سن کا ذکر نہیں ہے، وقت کا ذکر ہے، اور خود پھر وقت بھی بتا رہا ہو کہ 19 میں آئے۔ اسی میں لکھا ہے کہ صفحہ 22 میں جلد 2 میں کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا کہ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر احمد نے کہ یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے۔ اب اسی کے بعد فاضل بریلوی بیچ میں جاتے ہیں کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی۔ ارے بھائی تم تھانوی صاحب کے خواب کے پیچھے پڑے ہو کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے مرید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ تو بات خواب کی ہے نا۔ تو یہ خواب تم بھی تو، تمہارا بھی تو چھپا ہوا ہے الملفوظ میں کہ تم اللہ کے رسول کی امامت کر رہے ہو، خواب صفحہ 22 میں پڑھو، جلد 2 میں ہے گا۔ جی جی جی، تو اپنے خواب دیکھ رہے تھے، تھانوی صاحب کے خواب دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا معلوم کیا کہا، اس وقت ڈانٹا یا بعد میں سمجھایا ہو، یا کیا کیفیت تھی، وجدانی کیفیت تھی یا کون سی جذبی کیفیت تھی، کیا عالم تھا؟ ارے اس نے یہاں تک چیلے شاگرد نے کہا میں بے اختیار میں کہہ رہا تھا، تو فاضل بریلوی نے بھی تو بے اختیار میں کہا کہ دل سامنے ہے نو بہار، پیش نظر ہے وہ نو بہار، دل ہے سجدے کو بے قرار۔ وجدانی کیفیت میں جو کہنا پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے روکیے سر کو یہ بھی ایک امتحان ہے۔ پھر ایک طرف کہا کہ نجدیا سر تج دیا پھر تجھ کو کیا؟ جی جی جی، یہ کیا مطلب ہوتا ہے نجدیا سر تج دیا پھر تجھ کو کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ارے وہ تو کیا معلوم کیا کیا ہے صاحب ان لوگ۔ حضرت جو آپ اس وقت کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ اتنا ہوگا کہ بار بار آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ اوہو اللہ بھائی، آپ نے دیکھو فراست ایمانی سے بتایا ہے۔ ہاں اللہ آپ کے الفاظ قبول فرمائے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے روح سے دیکھتا ہے۔ جی جی، آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بمبئی میں حضرت، وہ بمبئی میں یہ کرلا میں کیا غیر مسلم امامت کر رہا ہے مسجد میں؟ نہیں، مجھ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ نہیں، باندرا کی جو مسجد ہے، چونا بھٹی کی ایک مسجد ہے، اس میں کیا غیر مسلم امامت کیے ہیں؟ نہیں، آپ ان کے کھول کے اعتبار سے نہیں، ابھی کہیں غیر مسلم بمبئی میں، آپ بتاؤ تو صحیح، تھوڑا تصدیق ہو جائے کہ بمبئی میں کہیں غیر مسلم امامت کر رہا ہے؟ نہیں، ہم کو تو اب اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ اگر بریلوی والوں سے کہا جائے کہ جب بمبئی میں پوری اتنی بڑی بمبئی میں ایک مسجد میں غیر مسلم کو بتا دے امامت نہیں کر رہا، جی، اور اگر پتہ چل جائے تو کمیٹی والوں کو اختیار ہے فوراً ہٹائیں گے، کسی نے خبر دے دی یہ تو غیر مسلم ہے، اسی وقت ہٹا دیں گے کہ نہیں؟ دوسری نماز پڑھا دیں گے کیا؟ جی صحیح بات ہے۔ اگر فجر میں معلوم ہو جائے تو ظہر میں ظہر پڑھا لیں دیں گے کیا اس کو؟ جی جی جی، یعنی کمیٹی، بمبئی کے کمیٹی کو اتنا پاور اختیار ہے۔ اب یہ فاضل بھائی کہتے ہیں خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اور حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب ان سے پوچھو کہ تم بمبئی میں تو یہ مانتے ہو کہ کوئی غیر مسلم امامت نہیں کر رہا، کرے گا تو فوراً کمیٹی ہٹا دے گی، تو یہ کیسے کہہ رہا ہو کہ مسجد نبوی میں امام مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ ارے وہ سب کیا بتائیں ان لوگوں کو، زبان آگے ہے، اللہ اس سے حساب لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں اللہ کا ڈر۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ 90 سال سے بریلوی مان رہا ہے کہ 90 سال سے نماز نہیں ہو رہی، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 90 سال سے۔ پھر کیا کہتا ہے وہاں کرامتے بھی تو پڑھا رہے تھے، پھر وہ کہتا ہے 300 سال شیعوں نے پڑھائی، پھر کہتا ہے کہ وہ بلوائیوں نے بھی پڑھائی، پھر کہتا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب 1400 سال سے ایسے تو ہو رہا ہے۔ اچھا حضرت، کوئی حدیث ایسی ہے کہ کافر کا قبضہ مدینے مکے پہ نہیں ہوگا؟ نہیں صاحب، وہ تو وہاں کبھی آپ جائیں گے مکہ شریف مدینہ شریف، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب فرمائے،
وہاں حدود حرم کے پاس بہت دور دور سے باؤنڈری لگی ہوئی ہے، نشان لگے ہیں کہ یہ کافر نہیں آ سکتا ہے، ہاں کافر نو الاؤڈ، حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جی 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 اور دوسری بات یہ کہ جب اندرا گاندھی پردھان منتری کے زمانے میں اس نے اجازت چاہی تھی عرب والوں سے، شیخوں سے، کہ آپ ہمیں اندر نہیں آنے دے سکتے تو کم سے کم ہوائی جہاز کے ذریعے ہمیں اوپر سے منظر دیکھ لینے دو، اس کا حج کا منظر، جی جی تو اس کی بھی اجازت نہیں دی اوپر سے دیکھنے کی، ہوائی جہاز سے اوپر۔ جی 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 اب بتاؤ یہ لوگ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، کل کو جو غیر مسلم حضرات سنیں گے ان کی باتیں تو ان مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس آئیں گے کہ حضرت بمبئی کے مفتی بمبئی، مفتی نظام الدین، مفتی محقق مسائل جدید، مفتی منظر اسلام اور مفتی جمدہ شاہی تاج الفقہا، چلو ہم کو لے کے چلو وہاں پر مکہ شریف مدینہ شریف، تو یہ کہیں گے ارے صاحب آپ کا انٹری نہیں ہے۔ کیسے انٹری نہیں ہے؟ جی جی ہماری انٹری کیسے ہیں؟ ہمارے ہی تو سب وہاں پر لوگ ہیں۔ جی 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 اگر مان لو کل کو غیر مسلم تنظیموں کے لوگ جو سربراہ ہیں وہ ان کی باتیں سنیں اور ان کے مدرسوں میں اسٹاف دارالاسلام پہنچ کے ان کو کہیں گے ہم تمہارا ویزا دیں گے، سارا خرچہ ہم کریں گے، چلیے آپ ہم کو لے کر، کہ حضرت آپ کو انٹری نہیں ملے گی وہاں پر، آپ لوگ کلمہ نہیں پڑھے، کہ کیسے نہیں ہے؟ کیسے انٹری؟ تمہارے ہی فتوے ہیں کہ وہ سب وہیں ہمارے امامت کر رہے ہیں، جی جی چلو تم اب چلنا پڑے گا، ہمارا پاور ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ چلیے آپ دلی چلیے، ہمیں آپ کو سب پرمیشن دلائیں گے اور پورا پاور آپ کو جتنی طاقت کی ضرورت ہے سب ملے گی، آپ عرب لے کے چلیے اور ہم کو وہاں کا سارے منظر دکھائیں۔ ارے صاحب یہ گھر کی بات ہے، نہیں گھر کی بات کیسے؟ جب تم کہہ رہے ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہمارے برادران ہیں وہاں پر، تو اب کیسے تم انکار کر رہے ہو؟ چلنا پڑے گا، تمہیں آئیے میڈیا کے سامنے آئیے، سب بیان دیجیے، ایسے تھوڑی تم بچ جاؤ۔ صحیح، جب تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو آپ میڈیا کے سامنے بھی سب بتاؤ، گھر کی باتیں ہیں، ہم ایسا کہہ دیتے ہیں کہ وہ نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، تو تمہارے لوگ یہ 90 سال سے جا رہے ہیں، 50 لاکھ حاجی، ان کی نماز نہیں ہو رہی 50 سال سے، 90 سال سے، اس کا مطلب خانہ کعبہ کا طواف بھی سب غیر مسلم کر رہے ہیں، وہ سب غیر مسلم ہی نماز پڑھا رہے ہیں، وہی اذانیں دے رہے ہیں، وہی ذبح کر رہے ہیں، وہی نکاح کر رہے ہیں آپس میں۔ ابھی اسی سال ابھی لوگ گئے تھے، ہمارے ایک دوست ہے شکیل بھائی، ان کے ساتھ یہاں سے ملاڈ معلومی سے، اور ان کے ساتھ کم سے کم 15-20 لوگ اور سنی بھی تھے، مطلب بریلوی، وہ لوگ وہاں نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے، نماز پڑھ لیتے تھے، امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ، یہ محقق ہے نا جو نظام الدین صاحب مبارک پور کے، جی حضرت یہ بتاؤ کافر جنت میں جا سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا جنت میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا وہ روزۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے جو جگہ ہے مسجد نبوی کے منبر سے، وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لیکن وہاں پہ امام کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا، اسے کیسے؟ ارے کہ نہیں یہ حکمی جنت ہے، وہ والی، ارے وہ یعنی جنے کیا کیا کہنے لگا، یعنی اس کو جنت نہیں ماننا ایک طرح سے، بتائیے، جبکہ وہ ٹکڑا جنت کا ہے۔ نہیں کہہ رہا حکمی جنت، مان رہا جنت تو مانا کہ حکمی جنت ہے۔ ارے بھائی حکمی جنت کون سی ہوتی ہے؟ اور وہ جنت تو سب سے عظیم جنت ہے، حضور کا فرمان ہے کہ یہ جنت کی کیاریوں سے کیاری، اس کی فضیلت تو وہ اس جنت سے بھی زیادہ ہے۔ جی اب بتاؤ وہاں کھڑا ہو کر امام نماز پڑھا رہا ہے اور اللہ کے رسول بالکل قریب میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر نور الدین زنگی کو اللہ کے رسول نے بشارت دے دی کہ ان دونوں کو گرفتار کیا جائے، نور الدین زنگی نے گرفتار کر کے ان کو مروا دیا۔ یہ سب واقع ان کی نظر میں ہے، ایسا نہیں ہے نا معلوم ہے، سب معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کے اندھے بنے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں مسلمان مان لیا تو یہاں ہندوستان سے ہمارا عالم بائیکاٹ کر دیں گے کہ یہ وہابی ہوئے۔ جی 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 ان کو دال روٹی کی بھی تو فکر ہے، مرغے مل رہے ہیں، بکرے مل رہے ہیں، سلمان اظہری کو اور جتنے غلام جیلانی اظہری، یہ جان نظر پڑھ کے آئے، صلح کلی ہیں دونوں، جی دونوں صلح کلی ہیں، لیکن کٹر یوں بن جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ دیوبند والوں کو کافر کہنے سے ہمیں مرغے بکرے اور 50-50 ہزار روپے ایک تقریر کا ملے گا۔ اصلی میں وجہ ہے ان کو پیٹ دکھ رہا، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، قیامت نہیں، خبر نہیں دکھ رہی، قیامت نہیں دکھ رہی، بس یہ 50,000 روپے ایک تقریر کا ملا بند ہو جائے گا کہ جس دن ہم نے دیوبند والوں کو مسلمان مان لیا، ندوے والوں کو مان لیا، اور کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کو مسلمان مان لیا، تو ہمیں 50,000 روپے ایک تقریر کا کوئی بھی نہیں دے۔ اب آپ بھی جانتے ہو ماشاءاللہ روشن ضمیر ہو، وہاں صحابہ کی اولاد ہے کہ نہیں مکہ شریف مدینہ شریف؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ اچھا بریلوی جان بچانے کو کبھی کبھی یہ کہتا ہے وہاں سنی بھی ہیں، بہت سنی ہے۔ اب ان سے پوچھو وہ کون سے سنی ہے، چلو ہم تمہیں ویزے کا ٹکٹ دے دیں، عمرے کا خرچہ تمہیں ہم دے رہے ہیں، پورا جتنا خرچہ ٹوٹل لگے گا تمہارے 10 عالم لے آؤ، 20 لے آؤ، ہم 20 بمبئی سے لوگوں کو کر دیں گے، ٹکٹ ہم کروا دیں گے، پورا خرچے کا بمبئی سے انتظام کروا دیں گے، بمبئی کے لوگوں سے ہم دلوا دیں گے۔ تم وہ وہاں سے مکہ شریف مسجد میں تم کہہ رہے ہو بہت سنی ہے،
40 लाख की अगर आबादी है दोनों जगह की या 50 की, हम तो कह रहे हैं कि ना 1 लाख में तू एक घर निकाल के बता देना, हम तेरे उसी दिन गुलाम बन जाएंगे, हम बरेलवी बन जाएंगे कट्टर। सही कि ना हम ये नहीं कह रहे कि 100 में से एक घर निकालना या 1000 में से एक घर, हम तो कह रहे हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ के जो प्रॉपर वहीं के रहने वाले हैं 50 लाख आदमी या 50 लाख घर, उनमें से तू 50 घर बरेलवी तेरे मिजाज के जो तेरे जैसे कट्टर सुन्नी ने तू मुसलमान मानता है, अगर तू 50 भी बता देगा तो हम तेरे गुलाम बन जाएंगे, कट्टर बरेलवी बन जाएंगे जी। कि ना तू तो 1 लाख में एक घर निकाल दे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में चल के, जो तेरे मिजाज के मुताबिक मुसलमान नहीं मानते हो किसी को भी, या काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानते हो, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान नहीं मानते हो, क्या कहते हैं वहाँ सुन्नी भी बहुत है। अरे है तो कहाँ नमाज पढ़ना, सब पढ़ते हो नहीं के पीछे रहे, आप भी जानते हो वहाँ पर ऐसा रिवाज ही नहीं घर में नमाज पढ़े जी। वहाँ बहुत से लोग, मान लीजिए तमाम सहाबा को, वलियों को, बुजुर्गान दीन को हर शख्स मानता है, और जो है कि जितने भी ताबी, तबे ताबी, इमाम बुखारी। अब अगर कोई शख्स आला हजरत को नहीं जानता है तो ये लोग समझ गए कि आला हजरत को नहीं जानता तो सुन्नी नहीं। तो मसला है, अगर वो जिस दिन आला हजरत को मान लेंगे बस उसी दिन मुसलमान, उसी दिन मुसलमान, वही तो मसला है ना। अरे मैं कह रहा हूँ जो अभी सलमान प्रिंस है वहाँ के हाकिम है और भी जहाँ की हुकूमत है उनमें जितने ऐब है तो हम बयान करने का हुक्म नहीं, हुजूर ने फरमाया है अरब वालों से मोहब्बत करो, मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है और जन्नत वालों की जबान अरबी में है। ये खुद फाजिल बरेलवी ने अल मलफूज में हदीस लिखा है जी, ये अल मलफूज में लिखी है हदीस, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कहाँ मानते हैं, वो उन लोगों को बुराइयां करते हैं। तो अब मैं तो कह रहा हूँ कि जैसी अभी मस्जिद वालों की जो हुकूमत अरब वालों में उनमें जो बुराइयां हैं, अभी जो बुराइयां, मैं कह रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा बुराइयां आज की तारीख में हो जाएं और बस इतना कहते हैं हम आला हजरत को दिलो जान से मानते हो तो सब बुराइयां खत्म उनकी सब टोटल। जी जी जी। फिर तो कहेंगे अरे कट्टर मुसलमान है, अगली जितनी मैं कह रहा हूँ 1% अभी बुराई है 10 हो जाए ना, इससे भी ज्यादा 10 बुराइयां 10% ज्यादा हो जाए, बस ये कहते हैं आला हजरत को मानते हैं, अरे बस तो उसी दिन से पक्के मुसलमान। फिर अपन कहेंगे कि साहब उनमें तो इतनी बुराई है, वो अमेरिका जाके, अरे नहीं नहीं तुम मुसलमान नहीं हो, देखो हदीस में आया अरब वालों की फजीलत में हदीस है, अरब वालों की फजीलत में ये हदीस है, फिर तो ये हदीसें बताएंगे अरब वालों की फजीलत में जी। बस ये है कि इनको इतना ही गम है कि वो आला हजरत को नबी जैसा नहीं मानते, बल्कि वो तो आला हजरत को बिल्कुल ही नहीं मानते, पूरे अरब पूरे जामे अजहर मिस्र नहीं मानता आला हजरत। जामे अजहर की दूर की बात है, ये आपके बम्बई में क्या कहते हैं ये फरंगी महल वाले नहीं मानते, जामे निजामी हैदराबाद वाले नहीं मानते, या बरेली के करीब 60 किलोमीटर दूर रामपुर है वहाँ के उलमा नहीं मानते सब। उनकी तो लड़ाई चली है ना, जुमे की अजान अंदर से बाहर पर उलमा रामपुर से लड़ाई चली है, बदायूं वालों से वो बदायूं 50 किलोमीटर दूर है, वो लोग नहीं मानते आला हजरत को, मुजद्दिद भी नहीं मानते ना उनको मानते। जी जी। अरब की दूर की बात है, तो कट्टर सुन्नी लोग हैं जिन्हें लोग सुन्नी मानते हैं, वो लोग नहीं मानते आला हजरत। जिनसे फतवा लेके आए थे हुसामुल हरमैन, वहाँ के लोगों को ये पहले मुसलमान मानते थे, जैसे ही फतवा मिल गया उसके बाद वो मुसलमान नहीं। अरे फतवा लेने वक्त मुसलमान थे, फतवा लिया इसके बाद ही काफिर हो गए। अरे जब जो इन्होंने अकायद लिखे थे वो अकायद उलमा देवबंद के है ही नहीं। अरे वो तो ऐसा और जैसा करके लिखा था कि ऐसा इल्म गैब उन्होंने मना किया, थानवी साहब ने उनके मानने कि ऐसा लफ्ज इसमें है ही नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया है उसमें। जैसे कि मैं कहूँ कि वो इस बार नमाज मत पढ़ो, वो मैंने किसी का अजान मत दो या नमाज मत पढ़ो, जवाल के टाइम मैंने कहा बम्बई में आकर के अभी भाई नमाज मत पढ़ो। अब मेरा तो अंदर से नियत थी ना जवाल का टाइम है, लेकिन मैंने जवाल का वक्त नहीं बताया। अब कोई ने मेरे खिलाफ फतवा मंगवाया कि अतरुल काजी कहता है कि नमाज मत पढ़ो, अजान मत दो, क्या हुक्म है, तो फतवा तो यही आएगा काफिर है। लेकिन जो समझदार मुफ्ती होगा काफिर नहीं कहेगा, कहेगा नहीं अतरुल काजी बेवकूफ नहीं है, ऐसा तो कहेगा नहीं। हो सकता है उसने जवाल की वक्त की वजह से कहा हो या अजान का टाइम नहीं हुआ इसलिए अजान देने को मना किया हो। जी जी जी। तो समझदार मुफ्ती तो बुलाकर पूरी तहकीक करेगा। जी जी। और जो बेवकूफ मुफ्ती हो एकदम काफिर कह देगा। तो बरेलवियों में बेवकूफ मुफ्ती ज्यादा है आजकल। जी जी। इनको तो जरा सा मालूम हो जाए कि ये देवबंद वालों के खा के आया है, उनसे चंदा लेके आया, वहाँ नमाजें पढ़ी, बस कह देंगे काफिर। वो खुद जाके जामे अजहर में पढ़ेंगे, खाएंगे पियेंगे, डका देंगे, वहाँ जाके 2 साल हराम गोश्त खाएंगे, तब भी मुसलमान बने रहेंगे। जी जी। यानी वो एक शायर ने कहा है ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जी 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 जी। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ अगर मक्कनपुर के लोग जामे अजहर जाते हैं, मक्कनपुर में कितने बड़े वली हैं, शेख मजीउद्दीन मदार रहमतुल्लाह अलैह। जी जी जी। वहाँ के उलमा भी बहुत बड़े बड़े आलिम हैं। वहाँ पर मक्कनपुर में बड़े बड़े आलिम, मुफ्ती इसराफिल साहब हैं, मुफ्ती आजम मक्कनपुर हैं, और मौलाना महजर मदारी साहब हैं, बड़े बड़े आलिम हैं। हजरत मौलाना फारान शुक्र साहब हैं, एक से एक आलिम बामल वहाँ पर मौजूद हैं आज भी।
تو وہاں کے لوگ جاتے جامع ازہر مصر، یا رامپور کے لوگ جاتے، یا بدایوں کے جاتے، شیخ المشائخ حضرت مولانا شیخ اسد الحق صاحب پڑھ کے آئے، وہ بریلی والے نہیں جاتے، تو پھر یہ ان کو جامع ازہر والوں کو کافر و وہابی بنا دیتے بریلی والے۔ وہی تو اب کیا کریں، لیکن آپ نے جی اب مجبوری ہے کہ یہ خود پڑھ کے آ رہا ہے تو سوچ رہے ہیں کہ اب ہم وہابی بنائیں گے ان کو دیوبندی اصولہ کلی، تو ہم پھنس جائیں گے، پبلک نے ناسک والے پور بندر اور بمبئی والے پکڑ لیں گے، بمبئی والے کہیں گے کہ وہی تم تو ابھی تک کہتے تھے وہابی کی طرح کھاؤ مت پیو مت بیٹھو مت، جامع ازہر میں کیوں گئے تم 2 سال 3 سال؟ جی 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 لیکن ایک دن میرا یقین ہے آپ دیکھنا بمبئی میں آپ بھی رہ رہے ہو، کچھ دن بعد بمبئی والے ضرور جامع ازہر مصر جائیں گے اور خرچہ کریں گے اور پورا ریکارڈ لے کے آئیں گے کہ یار اطہر القاضی بابا جامع ازہر مصر کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آیا، غلط فہمیاں دور ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے بمبئی میں پیسوں کی کمی نہیں ہے، ایک پورا وفد بنا کے چلے جائیں عالموں کا لے کے، اور خود خاص خاص لوگوں کو لے کے 20 لوگ بمبئی سے جامع ازہر مصر جانے میں کوئی پیسے کی ارادہ وہ تھوڑی کمی تھوڑی ہے۔ ارے یہاں سے نکاح کرنے حرم شریف میں جاتے ہیں یہ لوگ بمبئی والے۔ ہاں تو جامع ازہر مصر بھی جائیں گے اور پورا ٹیپ ریکارڈ کر کے وہاں کے عالموں سے پوری پوزیشن لے کے آئیں گے کہ آپ کو بریلوی علماء یہ کہتے ہیں بریلوی ہیں، اگر دیوبندی اگر جامع ازہر والوں کو معلوم جائے دیوبندی اس کو اٹھا کے بھگا دیں گے، نکال دیں گے، اخراج کر دیں گے۔ یہ سب باتیں کیا صحیح ہیں؟ ہمیں لکھت میں تحریر میں دیجیے تاکہ ہم بمبئی میں جا کر ان بریلویوں کا پورا پٹارا کھولیں، ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم سے کہتے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ کھاؤ مت پیو مت، اور یہ آ کے یہ کہتے ہیں بریلوی لوگ کہ جامع ازہر والے بریلوی ہیں۔ ہو سکتا ہے جس دن بمبئی کے 20 لوگ چلے گئے نا اگر، تو اس دن پورا ریکارڈ وہ لے آئیں گے موبائل میں یا لکھوا کے لے آئیں گے لکھت میں تحریر میں، اور جامع ازہر والوں کو جتنے انہوں نے دعوت دے دی بمبئی میں آنے کی کہ حضرت بہت بڑا جلسہ کرائیں گے ہم بمبئی میں، آپ آئیے 2 عالموں کو اور یہ بتاؤ بمبئی والوں کو کہ یہ بریلوی جاتے ہیں، یہ ایسا ایسا کہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ جی تو میں کہہ رہا ہوں اسی دن سے آدھی بریلیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ارے جامع ازہر کا جس دن 4 عالم آ گئے نا بمبئی میں، یہ کلکتے میں کہہ رہا ہوں آدھی بریلیت ختم، آنکھیں کھولیں گی کہ یار یہ جامع ازہر پڑھنے جاتے تھے بریلی کے لوگ، اور یہ جامع ازہر والے دیوبندیوں میں آئے تقریر کرنے آئے، اور یہ تو ایسا کہہ رہے ہیں ہمارا وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ نہ دیوبندیت نہ بریلویت، صرف حنفیت باقی رہے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں حقانیت رہے، حقانیت آپ کی بات ہے بہت اچھی بات لگی کہ حقانیت پہ قائم رکھو۔ جی جیسے اللہ آپ کو جزا بہت بڑا اس سے اجر دے گا، بہت بڑا جزا دے گا انشاءاللہ۔ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کب فارغ ہوئے وہاں پر دارالعلوم سے؟ یہ کیا نام ہے، یہ جب بابری مسجد شہید ہوئی ہے، اور یہ سن 92 میں؟ ہاں 92 کے بعد 3 سال تو بعد۔ آپ کے تو استاد شیخ العزیز نصیر خان صاحب ہوں گے؟ ہاں اس وقت تو مطلب نصیر خان صاحب تو تھے وہاں شیخ العزیز زمانے میں؟ ہاں یہ اس وقت جو کیا نام ہے تھے وہ مفتی فخر الدین صاحب تھے جی مراد آباد کے، وہ تھے شیخ العزیز، اس کے بعد نصیر خان صاحب ہوئے، پھر جو ہے کہ مفتی سعید احمد پالن پوری ہوئے، یعنی شیخ العزیز سب سے بڑے شیخ العزیز تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہاں وہ تو خیر ان کی بات ہی الگ ہے، ان کے جیسا شیخ العزیز ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ ان کے بعد ان کا ثانی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں شیخ یونس صاحب جن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کوئی بھی چیز پڑھتے تو 30 سال تک محفوظ ہو جاتا تھا ان کے ذہن میں۔ علامہ انور شاہ صاحب کو ہاں 30 سال تک، بہت سے لوگ بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں لیکن 30 سال علماء نے صحیح بتایا کہ وہ تو ان کے بارے میں صحیح ہے روایت ہے کہ جب دارالعلوم نے اپنے خرچے سے انہیں مصر بھیجا تھا کہ وہ کتاب لے کے آؤ وہاں سے، واقعہ وہ، ہاں تو وہ گئے تو وہ وہاں پر لائبریری والے کہا کہ یہ کتاب ہمیں چاہیے، کہا کہ یہاں سے اجازت نہیں ہے، خالی پڑھ سکتے ہو تم، اجازت نہیں لے جانے کی۔ ہاں جی تو آپ نے اس کا مطالعہ کیا کئی دن رہ کر کے، تو بعد میں اس سے کہا، وہ لائبریری والے سے کہا کہ ہم اس کتاب کو لے جا رہے ہیں، کہا کیسے؟ کہا کہ ہم نے اس کو یاد کر لیا۔ ایک روایت تو ہمارے استاد نے ایسی سنائی دی تھا، یہ کتنے پھر وہ دیوبند آئے، کہا کہ کیا ہوا کتاب لے آئے تم؟ کہا کہ نہیں لا پائے حضرت، منع ہے، وہ وہاں سے اجازت نہیں تھی۔ کہا کہ اس کی تنخواہ کاٹو، انور شاہ کی تنخواہ دارالعلوم کا اس نے نقصان کرایا، یہاں کی تنخواہ، یہاں کا پیسہ لگایا، وہاں جا کے جامع ازہر گئے آئے، یہ کتاب بھی لے کے نہیں آئے جس کام نے بھیجا تھا، ان کی تنخواہ کاٹی جائے۔ اب یہ تو مشورے چلی رہتے ہیں، ایسی باتیں چلی رہی تھی کہ صبح کتاب لا کے حاضر کر دی انہوں نے کہ لیجیے حضرت کتاب وہی والی۔ اب وہ کتاب ملائی انہوں نے، استاذوں کی کتاب تو وہی ہے۔ تو پھر انہوں نے سنا خط بھیجا جامع ازہر سے کہ دیکھو یہ کتاب بھی بھیجی، وہ خط بھی بھیجا کہ دیکھو یہ کتاب وہی ہے جو آپ کے یہاں ہے کہ دوسری ہے۔ تو وہ جامع ازہر والوں نے، علماء نے دیکھا کتاب تو وہی ہے، یہ یہاں پر تھی، یہ کتاب کہیں اور سے آ نہیں سکتی، دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتی کتاب، یہ کتاب کیسے آ گئی ہندوستان میں؟
تو جامع ازہر والوں نے کہا کہ بادل امام بخاری کے بعد ایسا حافظ والا علامہ انور شاہ کشمیری کے جیسا تو نہیں دیکھا دنیا میں. ہاں ایسا کچھ کہا کہ امام بخاری بعد دنیا میں کوئی حافظ والا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. جی. یعنی اتنا بڑا حافظہ ان جیسا عالم دیوبند میں پڑھا رہا، اس کو بھی بریلی والے مسلمان نہیں مانتے. ارے کیسے مسلمان مانتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ میں تو ایک آخری دلیل دیتا ہوں کہ کافر قرآن کا حافظ نہ ہوا ہے نہ ہوگا 14 سال سے، نہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا نہ ہوا نہ ہوگا. یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے والوں جب حافظ نہیں ہوتا، یعنی قادیانیوں میں، شیعہ میں، جو غالی درجے کا شیعہ ان میں حافظ نہیں ہوتا. جی. اور جو کٹر سنی مسلمان ہیں وہ 10 صورتیں یاد نہیں کر پاتے، جو آج جنہیں زندگی ہو گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے 50 سال ہو گئے، انہیں 10 صورتیں یاد نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھا پاتے، تو کافر قرآن کا حافظ کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں صحیح سے. ہاں وہی تو آپ کیا امامت کر رہے ہیں وہاں پر بمبئی میں؟ امامت نہیں کر رہے ہیں حضرت، یہاں پر ٹیوشن پڑھاتے ہیں ملاڈ میں آیا تھا، میں پٹھان واڑی محل جانا تو پٹھان واڑی پٹھان واڑی وہاں رکا تھا، تو وہاں پر مقبول ہے گا اچھا ایک مولوی مقبول امامت کر رہا ہے، اور ایک مولوی شمس الدین ہے، وہاں مدرسہ پڑھاتا ہے. ہاں وہ پٹھان واڑی میں 8 مسجدیں ہیں، جس میں 7 دیوبندیوں کی ہیں اور 1 بریلوی کی ہے. جی. معلوم ہے نا؟ یعنی کتنی دیوبندیت بڑھ گئی بمبئی میں، 7 مسجدیں دیوبند کی، 1 بریلوی کی رہ گئی ہے پٹھان واڑی میں. ہاں پٹھان واڑی میں کتنی تیزی سے دیوبندیت بڑھ رہی ہے. جی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بات کر لینا، چینل میں ڈلوا دیں آپ کے نام سے. تو ہمارا نام ولی الرحمان ہے حضرت. اچھا، حضرت مولانا ولی الرحمان فاضل دارالعلوم دیوبند. جی. تو انشاءاللہ ہم آئیں گے گاؤں میں 8 نومبر کو، تو پھر آپ سے ملاقات کریں گے. گاؤں میں رہیں گے تو آپ سے تو فون رابطہ رہے گا انشاءاللہ. اچھا، ملاڈ میں کتنی مسجدیں ہیں اس وقت پورے ملاڈ میں؟ پورے ملاڈ میں تو ہم کو نہیں معلوم، جماعت والوں کو معلوم ہوگا کیونکہ وہ لوگ گنا کرتے ہیں. ویسے دیوبند والوں کی بھی ہوئی نا کافی اب تو. ہاں دونوں کی برابر ہی ہوگی لگ بھگ، ہم کو لگ رہا ہے. ارے میں ایک پیر طریقت ہے، ان سے ہی ملاقات کرنا، آپ بہت اچھے پیر ہیں، حضرت مولانا ساجد میاں صاحب. جی. رامپور کے ہیں، وہاں ان کی خانقاہ ہے ملاڈ میں. اچھا کہاں پہ ہے ملاڈ میں؟ وہی وہ پٹھان واڑی. تو کوئی بھی پوچھ لینا، کوئی بتا دے. مشہور پیر ہیں، بہت اچھے پیر ہیں، نیک آدمی ہیں، وہ بریلی والوں سے الگ ہے، میڈیم مزاج کے. تو جائیں گے انشاءاللہ ان کے پاس. نہیں وہ کیونکہ رامپور کا پورا مزاج میڈیم ہے، رامپور والوں کا. جی. تو وہ وہیں کے ہیں، خاص بہت دنوں سے ملاڈ میں ہیں، وہیں پر وہاں ان کی خانقاہ بہت مرید ہیں، ان کے بہت بڑی تعداد. حضرت اس وقت کہاں ہیں آپ؟ وہی ایم پی میں ہیں؟ ہاں ایم پی میں ہوں. مجھے آپ نمبر لے کے دے دینا حضرت ساجد میاں صاحب کا. اچھا. وہ مشہور ہیں ملاڈ میں، آپ کو کوئی بتا دے گا ساجد میاں صاحب کہاں ہے، تو کوئی بتا دے گا یہ ہے ان کی خانقاہ. ٹھیک ہے، ہم سے معلوم کر کے پھر آپ کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے، میں چینل پہ ڈلوا دوں، آپ کی اجازت ہے؟ ہاں اجازت ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک. اور حضرت ہاں یہ اس وقت آپ وہیں گھر پہ ہیں؟ مدرسہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ میں پہلے مدرسہ وہ چلاتا تھا صفی پور شریف، میں نے کانپور کے بعد میں صفی پور. جی. دارالعلوم غریب نواز کے نام سے میں نے قائم کیا تھا، دارالعلوم سید النبی غریب نواز. جی. تو وہاں کچھ حالات اس طرح ہوئے کہ ایک برادری کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہ چاہے ہماری برادری کے لوگ آ جائیں سب. میں نے اسے سب برادری کے لیے تھے. قرآن میں مومن کا بھائی ہے، سب مسلمان ہیں. جی. وہ پٹھان ہو، شیخ ہو، کوئی بھی ہو، سب مسلمان. میں نے اس میں کئی برادری کے لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی. جی. تو وہ میری کمیٹی منظور نہیں کی، انہوں نے ایک ہی برادری گھسیڑ دی مدرسے میں لے کے. وہ اسی برادری کے لوگ زیادہ رہتے تھے وہاں پر. جی. تو یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے برادری پرستی کرنا. جی. قرآن میں جب اللہ بتا رہا مومن کا بھائی ہے. بے شک. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی سب مسلمان ہیں. دیوبندی اہل حدیث بھی مسلمان ہیں، وہ بھی تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی مسلمان ہیں. اب دیکھو تھوڑی بہت کمی ہے اہل حدیث میں، لیکن وہ تھوڑا اصل میں جو کیا نام ہے قرآن اور حدیث کو لے کر چلتے ہیں، اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ حدیث کیا چیز ہے، سنت کیا ہے. نہیں خیر مسلمان تو ہم دیکھو ان کا مزاج بن گیا، لیکن مسلمان اہل بیت کو ہی مانتے ہیں. مسلمان تو کہیں لیکن خباثت ان میں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم اس سے کیا مطلب؟ خباثت تو یزید میں تھی. یزید کو کب کافر مانتے ہیں بریلی والے؟ جی. تو یزید جیسی خباثت تو نہیں ہے نا اہل حدیث میں. یزید جیسی خباثت تو نہیں ہے. جی. ہم تو یہ مثال دیتے ہیں، بریلی والے یزید کو کافر نہیں کہتے. ارے بھائی کافر کیوں نہیں کہتے؟ ہم اس کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ کافر تھا. دلیل یہ ہے کہ کافر اس لیے تھا کہ دنیا میں جب سے یزید نے یہ خباثت پھیلائی، امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو اس نے بغاوت کی، تو اگر یزید مسلمان ہوتا تو اس کا نام اللہ زندہ رکھتا. جی. میری دلیل سننا، یہ میری دلیل ہے الحمدللہ. میں خاک غریب نواز ہوں. خواجہ غازی شیخ مدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتا رہتا ہوں، وہیں سے پھر روحانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا.
تو میں نے وہ دعا بھی کی تھی خواجہ صاحب کو بتاتے ہیں شیخ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا اللہ پاک مجھے حق کو حق باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جی میں تو اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں، اللہ ہی سے مانگتا ہوں، میں نیک اعمال کا وسیلہ لگا دیتا ہوں حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی اس پر دیوبند والوں کا بھی اتفاق ہے، کسی کا ہاں وسیلہ تو جائز ہے۔ وسیلہ جائز ہے، لیکن دیکھ کمال کا، لیکن بریلوی الٹا بتاتا ہے نا، بریلوی وسیلے کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ خواجہ صاحب سے یوں کہو کہ خواجہ صاحب ہم کو لڑکا دے دو، خواجہ صاحب ہم کو لڑکی دے دو، خواجہ صاحب ہمارا مکان بنوا دو، خواجہ صاحب آج پانی برسا دیں، خواجہ صاحب میری کھیتی میں ایک کنٹل میں نے گیہوں بویا تو 50 کنٹل فرما دیں۔ یہ وسیلہ تھوڑی ہے، نہیں یہ وسیلہ کر ہے بھائی، یہ تو شرک میں جاتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر نماز سے مدد مانگو۔ تو بریلوی کیا کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے صبر سے مدد مانگو، نماز بھی غیر اللہ ہے صبر بھی غیر اللہ ہے، تو لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ یہ لوگوں ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، کہ نماز بھی غیر اللہ ہے صبر بھی غیر اللہ ہے۔ تو میں نے سمجھایا لوگوں کو کہ جب بریلوی ایسی تقریر کرے تو اس سے کہنا حضرت آدھا منٹ لیں گے یا 1 منٹ، گستاخی معاف جو آپ کہنا ہے کہ نماز سے اللہ نے مدد مانگنے کو کہا، صبر سے مدد، ہم آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے، بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، آپ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو صبر سے مدد مانگو، تو آپ اجازت دو کہ ہم ہر جگہ مکان پہ لکھوائیں، دکان پہ لکھوائیں، مسجدوں میں لکھوائیں، مدرسے میں لکھوائیں یا نماز المدد یا صبر المدد۔ جی یعنی ہزاروں کے مجمع میں پوچھے وہ آدمی کہ حضرت جب آپ کہہ رہے ہو اللہ نے کہا تو آپ اجازت دو، جب اللہ نے کہا تو اس پر عمل کرواؤ، جب اللہ نے کہا تو آپ انکار نہیں کرو گے، آپ کہو کہ ہاں بالکل لکھوا سکتے ہو یا نماز المدد یا صبر۔ جی جب آدمی یہ پوچھے گا ہزاروں کے مجمع میں تو مولوی سٹ پٹا جائے گا کہ یار ایسا کہاں ہوا، ایسا کیسے کہ حضرت ابھی آپ کہہ رہے ہو پورا مجمع گواہ، حضرت سب لوگ گواہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا نماز المدد کہیں گے جبھی تو یہ اللہ کے فرمان پہ عمل ہوگا، یا صبر المدد کہیں گے جبھی تو فرمان پہ عمل ہوگا۔ جی اب مولوی سٹ پٹائے گا، یہ مطلب نہیں تو کہنا حضرت بیوقوف کیوں بنا رہا ہوں، پبلک بھی سمجھ جائے گی کہ ہاں یار یہ گول مول کہنا حضرت یہ بتاؤ اتنا بیوقوف کیوں بنا رہا ہوں، اللہ سے مانگنے میں مولوی صاحب بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں، وہ بتا دو ہمیں۔ جی کہ اللہ سے مانگنے میں تمہیں کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سا تمہارے دماغ میں ٹینشن ہے، کون سا تمہارے دماغ میں ایسا خناس بھرا ہے کہ تم کہتے ہو ولیوں سے مانگو، اللہ سے مانگنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہ اللہ ساری کائنات کو نہیں کھلا رہا، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے رہا؟ تو جو چیزیں تم ولیوں سے مانگ رہے ہو کہ اللہ سے مانگنے میں کہ تم مجرم ہو جاؤ گے، کہ اللہ سے مانگنے میں تم اسلام سے باہر ہو جاؤ گے، کیا ایمان سے باہر ہو جاؤ گے؟ جی اب وہ کہے گا مولوی یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ یا صبر المدد کا کہنا، حضرت یہ بتاؤ سب کے سامنے بتاؤ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ نماز سے صبر سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا ہے، جب اللہ نے کہا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے دو، یا نماز المدد کہنے دو یا صبر المدد کہنے دو۔ اب مولوی پکڑا جائے گا کیا یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، کیا مطلب ہے حضرت وہ بھی بتاؤ کیا مطلب ہے؟ نماز بتاؤ کس کے لیے پڑھی جاتی ہے حضرت بتاؤ، کہ نماز اللہ کے لیے، صبر کس کے لیے کہ اللہ کے لیے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ پڑھیے آپ صدر الفاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کنز الایمان کے حاشیے میں، آپ دیکھ لینا اس آیت کا مطلب، یعنی تفسیر میں لکھا صدر الفاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی امر مشکل پیش آتا، یعنی سخت معاملہ پیش آتا، تو اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جاتے، اور صاف لکھا ہے کہ یہاں نماز مدد مانگنے سے استعانت سے یہاں نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے، یہ صدر الفاضل کنز الایمان کے اندر لکھ رہے ہیں۔ بے شک صحیح ہے۔ یہ کنز الایمان بھی نہیں پڑھ رہا، کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن میں فإن اللہ مولا جبریل اور صالح المؤمنین، کہ بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، تو یا جبریل المدد کیوں نہیں کہتا ہے تو؟ جب قرآن میں آیا تو یا جبریل المدد کہ جی یا غوث المدد تو کہہ رہا ہے، یا جبریل المدد نہیں کہہ رہا، یا جبریل المدد، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، تو قرآن میں بڑے پیر صاحب کا نام تو آیا نہیں ہے کہ بڑے پیر صاحب سے مدد مانگو۔ بریلوی خود کہہ رہا، وہ احسان اللہ کہہ گا شری لنکا کا جاہل، کہہ رہا قرآن میں آیا کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبریل السلام بھی، تو ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یا جبریل المدد کہنا چاہیے پھر۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج تک یا جبریل المدد بریلوی نے کیوں نہیں کہا، کتابوں میں کیوں نہیں لکھا؟ جب قرآن میں آیا تو اس پر تو عمل کر ہی نہیں رہے، اور جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا یا حدیث میں نہیں آیا ان سے مدد مانگ رہے ہیں، کہ قرآن میں تو آیا نہیں ہے کہ صاحب آپ ولیوں سے ایسے مدد مانگو، یہ حدیث میں تو آیا نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، وہ حدیث میں آیا ہے کہ جب راستہ بھول جاؤ، جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح سے کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو یہ لوگ بریلوی کہتے ہیں، میں نے کہا بات صحیح ہے، حدیث ہے وہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں نے کہا وہ جنگل کے لیے حضور نے فرمایا ہے،
کہ جنگل میں جب راستہ بھٹک جائے، تھوڑی تم جنگل میں رہ رہا ہو، شہر میں رہ رہا ہو، تم اس طرح سے کہو کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنگل کے لیے ہے کہ جنگل میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے، یعنی رجال الغیب رہتے ہیں جو انسانوں کی طرح ہے. بے شک. اللہ کے رسول نے فرمایا نا عینونی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو رجال الغیب کہا جاتا ہے جو انسانوں کی طرح پوشیدہ مرد ہیں، یعنی چھپے ہوئے مرد ہیں، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں. وہ آپ کی آواز سنیں گے کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو تو وہ آ کر آپ کی مدد کر جائیں گے اللہ کے حکم سے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب تھوڑی کہ ولیوں سے مدد مانگو، وہ جنگل کے لیے حضور نے حکم دیا ہے. جی جی. اور یہاں ڈائریکٹ یا وہ المدد یا غینواز المدد. اور جب عرب میں جاتے ہیں تو کہیں گے یا شیخ یا شیخ یا شیخ. اور جب عرب سے انڈیا آئیں گے تو یا غوث المدد. ارے بھائی تمہارا کیا تضاد بھرا ہوا ہے، زیر و زبر میں پڑھ لو تضاد بھرا ہے، زلزلہ میں تضاد بھرا پڑا ہے، تم اپنی کتابیں پڑھ لو، ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. تو بہت اچھی بات ہوئی، انشاءاللہ پھر بات کرنا، آپ میں چینل میں ڈلوا دوں گا. ہاں چینل پہ آپ ڈلوا دیجیے. جی آپ کا مزاج سے لگا کہ دیوبند بریلی سب مسلمان ہیں، آپ کا بھی مزاج ہے کہ حنفیت قائم رہیں، سب مسلمان ہیں. بس آپ ہم کو اپنا شاگرد مان لیجیے، ہم تو آپ کو مطلب اپنا استاد مانتے ہی ہیں. تو آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں، میں آپ کا شاگرد استاد کیسے ہو سکتا ہوں جہاں پر اتنے بڑے بڑے محدث ہوں؟ علامہ انور کشمیری، مولانا فخر الدین صاحب، حضرت مولانا قمر الدین صاحب جو استاد حدیث ہیں، اور بحر العلوم وہاں پر ہیں، بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب. جی جی ایک جی. سے ایک عالم، ماں تو ایسے ایسے عالم ہوئے ہیں کہ جس کا ذکر میں کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ہمارے یہاں پہ حضرت مولانا قاضی وجد الحسنی بھوپال میں، شیخ قاضی بھوپال، ان کا علم یہ تھا. مفتی عبد المجید صاحب ہمارے یہاں شیخ قطب رہے ہیں، قطب تھے. علامہ انور صاحب کشمیری شاگرد تھے، ان کی کرامتیں بتائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. وہ علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. جو آپ کا مزاج ہے نا، اس مزاج کے مطابق انہوں نے ایک جواب دیا تھا. آخری بتا دوں، قطب سرونج حضرت مفتی عبد المجید صاحب کا مرتبہ بتا دوں پہلے تم آپ کو، پھر ان کی ایک بات بتا کر ختم کر. جی. میں نے خواب میں دیکھا، کیونکہ مجھے ان سے نسبت ہے، بچپن میں انتقال ہو گیا تھا جب میری عمر کم تھی، لیکن ہمیں نسبت ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، چشتی سلسلے کے تھے، اور اجمیر شریف بہت جاتے تھے. حضرت خواجہ قدیم نواز اجمیری سے ان کو بہت نسبت تھی. جی. خواجہ قدیم نواز اجمیری رحمۃ اللہ سے بہت نسبت تھی، حضرت مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ. جی جی. تو اکثر جاتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کس مسلک سے ہیں؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، رہتی اس زمانے خط کا زمانہ. تو آپ نے یہ 4 شعر لکھ دیے، 6 میں سے لکھ دیے. بندے پروردگارم امت احمد نبی، بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے 4 یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. جبکہ دیوبند سے وہ فارغ تھے. کیا لکھ رہے ہیں؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیر شاہ کہتے ہیں، بریلی کہتے ہیں یہ انہیں نہیں مانتے انہیں نہیں مانتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی عبد المجید صاحب جو قطب سرونج نے کہہ رہے ہیں خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، کہ خادم پیران ہادی فقیر عبد المجید کر الطاف الہی ان پر اولیاء کے واسطے. یہ جواب لکھ دیا خط میں کہ اب تو مجھے جو بھی سمجھ لے، دیوبندی سمجھ لے، بریلوی سمجھ لے، یا اہل حدیث سمجھ لے، مودودی سمجھ لے، جو سمجھنا سمجھ لے، میرا تو یہ ہے جواب. اب ان کا مرتبہ سن لو، میں ختم کر دیتا ہوں. کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا حضرت کو، مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. میں خواب میں کہہ رہا ہوں، یہ مفتی سرونج ہے، ہمارا سرونج ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش میں ہے، بھوپال سے 110 کلو میٹر. جی. میرا نمبر ہے 88-152-53-598. کوئی اگر بات کرنا چاہے کر سکتا ہے. 88-152-53-598. تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں مفتی صاحب کو، کہ مفتی صاحب کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی سرونج ہے. جی. تو ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے خواب میں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے خواب میں سمجھ. جی جی. تو وہ خواب میں مجھ سے کہہ رہا ہے مفتی سرونج نہیں ہے، یہ مفتی عالم ہے. مفتی عالم ہے. جب میں نے یہ خواب، ہمارے یہاں ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں، میں ان کے بیٹھ جاتا ہوں، پہلے بیٹھ جاتا تھا، ابھی ادھر جانا نہیں ہو پایا. یہاں سرونج کے مشہور ڈاکٹر شاعر ہیں حضرت ڈاکٹر ظفر سرونجی صاحب، جناب ڈاکٹر ظفر سرونجی صاحب. میں نے یہی خواب ان کو بتایا کہ حضرت کو میں نے خواب میں ایسا معاملہ دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں مفتی سرونج ہے. تو خواب میں کہہ رہا کہ نہیں مفتی عالم ہے. تو ڈاکٹر ظفر سرونجی صاحب نے واقعہ سنایا کہ حضرت جو آپ نے خواب دیکھا وہ صحیح ہے، کہ مفتی عالم یوں ہیں کہ حضرت کبھی عرب شریف تو گئے نہیں تھے، حضرت نے شاہد نہیں کیا تھا. تو کہا کہ ایک بار عرب سے سرونج میں جماعت آئی تھی، تبلیغ جماعت عرب سے آئی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مفتی صاحب سے ملنے جائیں گے. جماعت والے بھی پہلی بار عرب سے سرونج میں آئے تھے. جماعت والے پہلی بار سرونج میں عرب کی جماعت آئی تھی، اس زمانے میں 50 سال پرانی بات ہے کم بیشی. تو جماعت والے عرب والے کہا کہ مفتی صاحب سے ملیں گے. تو وہ عرب والوں میں جو ایک جماعت والا تھا عرب کا، وہ مفتی صاحب کے پاس گیا، اور جیسے مفتی صاحب کو دیکھا اس نے
کہا کہ یہی ہے وہ یہی ہے وہ یہی ہے وہ یہی ہے. اب لوگ سننے کے یہ آدمی عرب سے آیا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ وہی ہے وہی ہے. کہا کہ حضرت آپ پہلے عرب سے آئے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے وہی ہے یہ کیا مطلب ہے آپ کا یہ بتائیے. کہا کہ میں بیمار تھا کوئی پریشانی تھی کہیں تکلیف تھی کمر وغیرہ میں. کہا کہ حضرت یہ جو لیٹے ہوئے ہیں آرام کرنا ہے. کہا یہی تھے کہ خواب میں مجھے آ کر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا میری جب سے پریشانی ہے تکلیف دور ہو گئی. کہا وہ یہی تھے کہ وہ یہی تھے. ماشاءاللہ. جب میں نے مفتی عالم کا واقعہ سنایا نا تو یہ ڈاکٹر ظفر سمندی صاحب نے مجھے یہ واقعہ بتایا. اللہ اکبر اللہ. اور میں آخری بات بتاؤں کہ ایک بار ان کے سامنے تھانوی صاحب کا ذکر آیا حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب کا. تو انہوں نے بہت تعریف کی بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے مفتی جو بھی تعریف کی. پھر اس کے بعد فاضل بریلوی کا ذکر آیا. کہا بہت بڑے فقیر تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے فقیر تھے. کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ تو تھانوی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں اور فاضل بریلوی کی فاضل بریلوی تو دیوبند والوں کے بہت مخالف ہیں آپ ان کی بھی تعریف کرتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے نا آپ نے جیسی بات کی میں اسی مزاج کے مطابق واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں آخری. تو مفتی صاحب نے دونوں کی تعریف کی تھانوی صاحب کی فاضل بریلوی کی. تو لوگوں نے اعتراض کیا یہاں تو سب دیوبند والے زیادہ ہیں یہاں پر سمجھ میں. کہا فاضل بریلوی تو ایسے ہیں دیوبند والوں کے خلاف ہیں آپ ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے عالم تھے بہت بڑے فقیر تھے بہت بڑے مفتی تھے. کہا کہ بھائی برائی تو ہمارے اندر ہے جو ہم ان دونوں کے اندر برائی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. دیکھا کتنا حکیمانہ جواب دیا مفتی عبد المجید صاحب. میرا یقین ہے کہ اگر وہ پیری مریدی کرتے تو جیسے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دنیا میں مشہور ہوئے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب مشہور ہوئے ڈھابل میں حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب مشہور ہیں. تو پیر طریقت کامل پیر ہیں ڈھابل میں صورت میں حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب ابھی موجود ہیں. ان کو مرید ہونا چاہیے مفتی احمد خان پوری صاحب سے صورت والوں کو مرید ہو جانا چاہیے پورے صورت والوں کو. کامل پیر ہیں حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری. تو وہ ایسے جو پیر ابھی دنیا میں مشہور ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر مفتی عبد المجید صاحب پیری مریدی کرتے نا تو ان جیسے لوگ تو ان کے خلیفہ بننے کے لائق ہوتے اور پوری دنیا میں مفتی عبد المجید صاحب کا نام ہوتا. لیکن وہ کیا اپنے آپ کو چھپاتے تھے ظاہر نہیں کرنا چاہتے. وہ تو اللہ والے چھپاتے ہی. وہ کہتے تھے یا اللہ تو مجھے قبولیت کا شرف عطا فرما مقبولیت نہیں تو یا اللہ مجھے قبولیت کا شرف عطا فرما مقبولیت کا نہیں قبولیت کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جاؤں. تو یہ تصوف والے جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. متصوفین حضرات ظاہر نہیں کرنا چاہتے. اب جس سے اللہ کام لینا چاہتا ہے ان کو ظاہر فرما دیتا ہے بس. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی میں ڈلوا دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم.